بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو مفاہیم کے بارے میں ہو رہی تھی۔ ان میں سے بھی پہلی جو قسم ہے مفہوم شرط کے بارے میں، ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ مفہوم مخالف میں سے دوسری جو اہم قسم ہے وہ ہے مفہوم وصف۔ مفہوم وصف کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن اصل بحث سے پہلے چند اہم مقدماتی امور یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان امور کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جب ان امور کے بارے میں گفتگو مکمل ہو جائیں، ان امور کو آپ صحیح سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ اصل بحث آپ کے لیے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وصف سے مراد کیا ہے۔ ہم نے کہا مفہوم وصف سے مراد کیا ہے، چونکہ آپ نحو میں پڑھ چکے، وہاں پر بھی موجود ہے وصف ہے، موصوف ہے، نعت ہے، اسی طرح سے بہت سارے الفاظ آپ نحو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ابھی اس وقت ہم اصول میں وصف سے گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہاں پر وصف سے مراد وہی معنی لے لیں، وہی مراد لے لیں جو ہم علم نحو میں مراد لیتے تھے، یا یہاں پر وصف اصولی اور وصف نحوی میں کوئی فرق موجود ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پر وصف نحوی مراد نہیں ہے بلکہ وصف اصولی مقصود ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ فرق ہے دونوں میں، ورنہ اس جواب کا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وصف نحوی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وصف نحوی اور ہے اور وصف اصولی اور ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو وصف نحوی سے عام ہے، بس یہاں پر فرماتے ہیں وصف نحوی اور وصف اصولی میں منطقی اعتبار سے ان دونوں میں کون سی نسبت ہے؟ یہاں پر وصف اصولی عام ہے اور وصف نحوی خاص ہے۔ اور جب وصف نحوی عام ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہے؟ اس میں ہر وہ شے شامل ہے جو متعلق تکلیف یا خود تکلیف کے لیے قید بن سکتی ہے۔ متعلق تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ مثلا نماز متعلق تکلیف ہے، روزہ متعلق تکلیف ہے، حج متعلق تکلیف ہے۔ لیکن خود تکلیف کیا ہے؟ وجوب ہے، مثلا حرمت ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے اور مباح۔ احکام خمسہ کو تکالیف شرعیہ کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کے متعلق یہ احکام آئے ہوئے ہیں ان کو متعلقات تکالیف کہا جاتا ہے۔ بس یہ جو وصف اصولی ہے، یہ وصف اصولی میں حال بھی شامل ہے، تمیز بھی شامل ہے۔ ان حال اور تمیز اصولی نحوی جو ہے اس میں شامل ہے، اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہے۔ مقدمہ اول یہ۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وصف اور موصوف میں نسب اربعہ کے اعتبار سے چند صورتیں بن سکتی ہیں۔ یہاں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں چونکہ نسب اربعہ میں سے ایک طرف ہمارے پاس وصف صفت ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا ہے؟ موصوف موجود ہے۔ تو صفت اور موصوف میں چار نسبتیں ہو سکتی ہے۔ مثلا کیا کیا ہو سکتی ہے؟ کون سی نسبت ہو سکتی ہے؟ وصف اور موصوف جو ہے دونوں مساوی کی نسبت ہو دونوں پر، جتنے افراد وصف کے ہیں اتنے ہی افراد موصوف کے ہوں، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ جیسا کہ انسان اور ناطق ہے، تو جتنے انسان کے مصادیق ہے اتنے ہی ناطق کے مصادیق ہے۔ یہ انسان اور متعجب ہے، مثلا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اور متعجب ہوں، الانسان متعجب ہوں، فصل قریب کہہ دیں یا عرض خاص کہہ دیں، یہ دونوں جو ہے ان دونوں صورتوں میں وصف اور موصوف میں تساوی کی نسبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ صفت عام ہوتی ہے اور موصوف جو ہے یہاں پر خاص ہے۔ مثال کے طور پر الانسان ماشی، انسان مشی کرنے والا ہے، مشی سے مراد چلنے والا ہے، تو یہ ماشی جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہے، اس میں انسان بھی ہے، بیڑ بھی ہے، بکری بھی ہے، مرغی بھی ہے، سارے حیوانات اس میں شامل ہیں، جبکہ انسان کا دائرہ خاص ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ یہ موصوف ہے، موصوف کا دائرہ تاں ہے اور صفت کا دائرہ وسیع ہے۔ دو صورتیں ہو گئی۔ بعض اوقات صفت اور موصوف میں تباین کی جو ہے نسبت ہوتی ہے، وہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ تباین جو ہے، تباین کا مطلب یعنی کبھی بھی صفت جو ہے موصوف پر فٹ نہیں آتی ہے، دونوں الگ الگ مستقل چیزیں، جیسے کہ انسان اور مثلا کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر اور ہے، انسان اور ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے؟
وصف یہاں پر خاص ہے اور موصوف یہاں پر کیا ہے؟ عام ہے. ان موصوف کا دائرہ وسیع ہے. حیوان اور ناطق، حیوان کا دائرہ وسیع ہے لیکن ناطق کا دائرہ تنگ ہے. عالم اور عادل مثال کے طور پر، یا فرض کہہ دیں انسان اور عدالت. انسان کیا ہے؟ انسان و عادل میں انسان کا دائرہ وسیع ہے، عدالت کا دائرہ تنگ ہے. اسی طرح سے انسان اور عالم، کتنے انسان کائنات میں موجود ہیں لیکن وہ سارے کے سارے عالم تو نہیں ہے. عالم کا دائرہ تنگ ہے اور انسان کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے. تو یہاں پر کل تساوی کی نسبت ہو ان دونوں میں. وصف عام ہو موصوف سے، دو صورتیں، موصوف عام ہو وصف سے، اور دونوں میں عام اخص سے موجہین کی نسبت ہو. عام اخص موجہین کا مطلب یہ ہے کچھ افراد ایسے ہیں جن پر وصف بھی صدق، یہاں پر ہم اس کو بھی اطلاق کر سکتے ہیں. وصف بھی، صفت بھی اس پر صدق آتی ہے اور موصوف بھی صدق آتا ہے. لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن پر صرف موصوف صدق آتا ہے اور کچھ افراد ایسے ہیں جن پر صرف صفت صدق آ سکتی ہے. اس کو منطق میں کہا جاتا ہے یک مادہ اجتماع، دو مادہ افتراء. ان میں سے تیسری اور چوتھی صورت ہماری بحث میں شامل ہے، باقی ساری صورتیں خارج ہے. یعنی پہلی صورت اور دوسری صورت جو ہے یہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہے، جہاں پر وصف اور موصوف میں تساوی کی نسبت ہو یا وصف عام ہو موصوف اخص ہو، یہ ہماری بحث سے خارج ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مفہوم وصف میں نزاع اس صورت میں درست ہے جہاں پر صفت منتفی ہو چکی ہو لیکن موصوف یا موضوع باقی ہو. ہاں ہماری گفتگو اسی میں ہے. اگر فرض کریں ہم نے کہا تھا اکرم زیدن عالما، اکرم انسانا عالما، انسان عالم کا احترام کرے. اکرم انسانا عادلا، عادل انسان کا احترام کریں. تو ایک شخص ایسا آپ کو مل جاتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، موصوف ہے، موضوع ہے، انسان ہے، لیکن صفت عدالت اس میں موجود نہیں ہے، صفت علم اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو کیا یہ صفت منتفی ہو چکی ہے؟ علم نہیں ہے، عدالت اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو کیا وجوب اکرام جو واجب تھا یہ حکم بھی یہاں پہ ساقط ہو جائے گا، حکم بھی منتفی ہو جائے گا یا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی صفت کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے، یعنی موصوف باقی ہے، صفت ختم ہو چکی ہے، حکم بھی اگر منتفی ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وصف کے مفہوم کے قائل ہو رہے ہیں. اگر آپ کہہ دیں نہیں، یہاں پر شریعت نے تو ہمیں یہی کہا ہے کہ جب صفت ہو تو پھر جو ہے یہاں پر حکم واجب ہے، اکرام کرنا ضروری ہے، لیکن صفت کے منتفی ہونے کے ساتھ ساتھ حکم کے منتفی ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے بلکہ یہاں پر خاموش ہے. اگر یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جملہ وصفیہ کے مفہوم کا آپ قائل نہیں ہو رہے ہیں. اگر صفت کے زائل ہونے سے موصوف بھی اگر زائل ہو جائے تو پھر مفہوم کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی، بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ اگر فرض کریں ناطق جو انسان کے لیے کیا ہے؟ جنس، وہ جنس مثلا کیا ہے؟ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں، جنس قریب ہے، فصل قریب ہے، عرض خاص ہے، عرض عام ہے. تو یہ ناطق کیا ہے؟ یہ فصل قریب ہے انسان کے لیے، فصل قریب ہے. فصل قریب کا مطلب جتنے مصادق انسان کے اتنے ہی مصادق جو ہے وہ ناطق کے ہو سکتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ناطق نہ رہے تو انسان ہی نہیں رہ سکتا. اسی طرح سے متعجب کی صفت ختم ہو جائے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان بھی ختم ہو جائے گا. تو پھر ہم کس چیز سے بحث کریں؟ بس نزاع کے لیے ضروری ہے کہ موصوف یا عام میں مطلق ہو یا کیا ہو، عام من وجہین کی صورت میں صفت زائل ہو جائیں لیکن موصوف باقی ہو. یہ دو صورتیں، یا ہمارے لیے ضروری ہے کہ موصوف عام ہو، جیسے کہ مثلا عدالت کی ہم نے مثال دی تھی، انسان اور عدالت میں سے انسان جو عام ہے، عدالت یہاں پر کیا خاص ہے، تو عدالت ختم ہو جائے تو انسان باقی رہتا ہے. یا یہ ہے کہ عام اخص سے موجہین کی صورت میں صفت زائل ہو چکی ہے لیکن موصوف کیا ہو، وہاں پر باقی ہو. اب اسی چند مثالیں آپ کے ہمیں پیش کرتا ہے. الانسان متعجب ہوں، یہاں پر دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، بس متعجب کے زائل ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ بحث سے خارج ہے، یہ ہم اس چیز کے بارے میں یہاں پر بحث نہیں کریں گے کہ متعجب اگر نہیں ہے تو پھر انسان پہ اکرام کرے یا نہ کرے، کیونکہ یہاں پر کوئی موضوع ہی ختم ہو چکا ہے، موضوع ہی باقی نہیں ہے. الانسان معاشی، یہاں پر انسان اور معاشی کی مثال ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ بھی مورد نزاع سے خارج ہے، کیونکہ جنس کے زائل ہونے کے ساتھ نوع کا زائل ہونا بھی مسلم ہے. انسان نوع ہے اور معاشی کیا ہے؟ جنس ہے. پر جنس اگر نہ رہیں تو پھر نوع باقی رہنا ممکن نہیں ہے، بس مفہوم کے بارے میں نزاع نہیں ہو سکتا.
اب تیسری ایک جو مثال ہے یہ ہماری بحث میں شامل ہے، اکرم انسانا عادلا، یہاں پر موصوف عام ہے اور صفت اخص ہے، یعنی انسان جو ہے یہاں پر کیا ہے، عام ہے، انسان میں عادل اور غیر عادل دونوں شامل ہے، اور صفت خاص ہے، یعنی انسان، کچھ انسان ایسے بھی، افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں انسان کے جو انسان ہونے کے باوجود اس میں عدالت کی صفت موجود نہ ہو، اور عدالت کے ظاہر ہونے کے ساتھ ساتھ انسان باقی رہنا بھی ممکن ہے، بلکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو عادل نہیں ہے لیکن انسان تو ہے، لہذا بحث ہو سکتی ہے آیا عدالت کے ختم ہونے کے ساتھ وجوب اکرام بھی نہیں رہے گا یا وجوب اکرام اب بھی باقی ہے، یہ ہماری بحث میں شامل ہے۔ اسی طرح سے جو لاسٹ مثال ہے، ہم نے عام اخص میں وجہن کی جو مثال دی تھی، اس کی مثال یہ ہے فی الغنم الصائمۃ زکوۃ، غنم اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کچھ بیڑ بکریاں حیوانات چوپائیں ایسے ہیں جو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو جنگلوں میں چرتے ہیں حیوانات۔ تو جو چوپائے ہمارے گھروں میں پلتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس کو معلوفہ کہا جاتا ہے، لیکن جو حیوانات ہے تو آپ کی ملکیت میں ہے لیکن وہ جنگل میں چرتے رہتے، بیابانوں میں رہتے ہیں، صحرا میں وہ وہاں سے وہاں چرتے ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ کی مقدار تک وہاں پر پہنچ جائیں، اس کی عادت جو ہے، تو اس وقت زکوٰۃ پے کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں غنم اور سائمہ میں جو نسبت ہے وہ عام اخص من وجہن کی نسبت ہے۔ بعض حیوانات غنم ہے لیکن سائمہ نہیں ہے، مثلا آپ کے گھر میں موجود بیڑ بکری گائیں، یہ کیا ہے، غنم تو ہے لیکن یہ سائمہ، مثلا حیوانات میں سے اونٹ وغیرہ ہے، مثلا گائے ہیں، یہ کیا ہے، اونٹ اور گائے، یہ غنم تو ہے لیکن سائمہ نہیں ہے۔ لیکن بعض سائمہ ہیں لیکن غنم نہیں ہے، مثال کے طور پر بیڑ اور بکری، بیڑ اور بکریاں کیا ہے، بیڑ اور بکری جو ہے یہ سائمہ تو ہے، اگر یہ بیڑ بکریاں یہ حیوانات اگر جنگل میں چرتے ہیں تو سائمہ تو ہے لیکن یہ غنم میں شامل نہیں ہے، بس بعض سائمہ ہے غنم نہیں ہے، بعض غنم ہے سائمہ نہیں ہے، لیکن بعض حیوانات کیا ہے، وہ غنم بھی ہے اور سائمہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس بیڑ بکریاں نہیں بلکہ گائیں ہیں، اونٹ ہے، فرض کریں گائے اور اونٹ، یہ کیا ہے، یہ آپ کی ملکیت میں بھی موجود ہے، اور یہ حیوانات جو ہے وہ سال بھر وہ جنگل میں چرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوگا، ان کو غنم بھی کہا جاتا ہے اور سائمہ بھی کہا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہاں پر دونوں میں عام اخص میں وجہن کی نسبت ہے، یعنی دونوں سے مراد غنم اور سائمہ میں ہے، بس غنم باقی ہو لیکن سائمہ نہ ہو تو پھر یہ مثال ہماری بحث میں شامل ہو جائے، غنم ہے لیکن سائمہ نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں ان کو پال رہے ہیں، تو کیا ہوگا، کیا ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا غنم غیر سائمہ معلوفہ پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سائمہ ہو مگر غنم نہ ہو تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے، سائمہ تو ہے لیکن غنم نہیں، بیڑ ہے یا بکری ہے، تو یہ ہماری بحث سے خارج ہے، کیونکہ موضوع یہاں پر منتفی ہو چکا ہے، کیونکہ موضوع ظاہر ہونے کے بعد حکم کے بقا اور عدم بقا کے بارے میں نزاع نہیں ہو سکتا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، وصف نحوی کی تعریف کریں، نحوی وصف کسے کہا جاتا ہے، پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ وصف نحوی اور وصف اصولی میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے، نسب اربعہ میں سے کون سی نسبت ان دونوں میں موجود ہے، وصف نحوی عام ہے یا وصف اصولی۔ اور تیسرا سوال ہے، مفہوم وصف میں نزاع کے لیے کون سی بنیادی شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ وصف کے بارے میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو اس میں کون سی شرط ہونی چاہیے کہ اگر وہ شرط ہو تو ہم بحث کر سکتے ہیں، اگر وہ چیز نہ ہو تو ہم بحث نہیں کر سکتے۔ موصوف اور وصف میں کتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں، جہاں کہیں پر بھی ایک جگہ پر اگر موصوف ہو اور دوسری طرف اگر صفت موجود ہو تو ان دونوں میں کتنی نسبتیں ہو سکتی ہے، وہ جو آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔